جی ناظرین السلام علیکم۔ چار بہت اہم خبروں پر آپ سے بات کرنی ہے۔ آج اسلام آباد میں کنونشن سینٹر میں آرمی چیف جنرل آصف منیر نے یوتھ کانفرنس سے خطاب کیا اور اس خطاب میں سوشل میڈیا کے حوالے سے کچھ بڑی اہم باتیں کی۔ ہم نے دیکھا ابھی گزشتہ دنوں نگران وزیر اطلاعات نے بھی سوشل میڈیا کے حوالے سے کچھ بین کی بات کی تھی، اور بین بھی سارے سوشل میڈیا پر نہیں، 500 اکاؤنٹ کے حوالے سے۔ آج آرمی چیف نے بھی کہا کہ تحقیق کر لینی چاہیے، بلا وجہ چیزوں کا نہیں پھیلانا چاہیے، انتشار سے گریز کرنا چاہیے، اور پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ تو کچھ ہمیں ڈائریکشن نظر آ رہی ہے، لائن نظر آ رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے، اس پر ہم مزید بات کریں گے۔ دوسری بڑی خبر، ننکانہ میں نواز شریف کا جلسہ، پی ایم ایل این کا جلسہ، جس سے مریم نواز نے بھی خطاب کیا۔ ایک بہت بڑا جلسہ، مدت کے بعد اتنا بڑا جلسہ ہم نے دیکھا۔ نواز شریف اور مریم نواز گرج برس کے بولے، کچھ بڑے دلچسپ جملے سننے کو ملے۔ نواز شریف نے خطاب کیا، اپنے روایتی موڈ میں نظر آئے۔ مریم نواز کو آج نواز شریف نے دعوت دی۔ اس سے پہلے جو جلسہ مانسیرا میں دیکھا، وہاں مریم نواز کو دعوت دی تھی خطاب کی کیپٹن صفدر نے، لیکن آج دعوت دی ہے مریم نواز کو خطاب کی نواز شریف صاحب نے۔ اور یہ اب روٹین بن گیا ہے کہ مریم نواز شریف کے بعد خطاب کرتی ہیں۔ نواز شریف ہر جگہ ثابت کر رہے ہیں کہ مریم نواز ان کی جانشین ہے۔ ایک اور خبر جو کہ موجودہ تناظر میں بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان سائفر کیس میں آج اسد مجید صاحب جو کہ سفیر تھے امریکہ میں، ان کا بیان ریکارڈ ہوا، اور انہوں نے کہا بھائی جان یہ سائفر تو ٹھیک ہے، وہ تو بھیجا گیا تھا، لیکن یہ سازش امریکی یہ تو یہاں پہ ہوئی ہے، وہاں پہ تو کوئی بات نہیں تھی۔ وہاں پہ تو ایک روٹین سی گفتگو تھی جو ہم نے کی ہے ڈونلڈ لو کے ساتھ۔ انہوں نے تاریخ دن اور بتا دیا کون کون میٹنگ میں شامل تھا۔ انہوں نے کہا یہ ساری چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن سازش اسلام آباد میں گھڑی گئی تھی۔ جو میں نے اطلاع بھیجی تھی اس میں سازش کا عنصر نہیں تھا۔ یہ انفارمیشن عمران خان کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہوگی۔ اور آخری خبر جو کہ ایک دلچسپ خبر ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی سپریم کورٹ میں ایک مقدمہ پیش ہوا JUI کے NA 252 سے۔ ایک کینڈیڈیٹ ہے عبدالحفیظ لونی، انہوں نے کہا جی کہ میرے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں، مجھے کاغذات نامزدگی میرے منظور کیے جائیں۔ سپریم کورٹ میں وہ پہنچ گئے، قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے آ گئے۔ انہوں نے کہا آپ کی مسترد کیوں کیے؟ انہوں نے کہا کوئی کرپشن کا کیس تھا نیب نے، تو میری تو سزا بھی مکمل ہو گئی۔ انہوں نے کہا سزا کتنی ہوئی؟ انہوں نے کہا 10 سال سزا ہوئی اور 5 سال 5 کروڑ روپیہ قید ہوئی، 5 کروڑ روپیہ جرمانہ ہوا۔ تو انہوں نے کہا آپ نے کتنی جیل کاٹی؟ انہوں نے کہا 2 سال جیل کاٹی۔ انہوں نے کہا جرمانہ جمع کرایا؟ انہوں نے کہا جرمانہ تو نہیں جمع کرایا۔ اچھا تو قاضی صاحب نے کہا آپ نے تو ابھی بھائی جیل پوری کاٹی نہیں ہے، تو آپ کو تو سزا ملی نہیں ہے۔ دوسرے وہ جسٹس مظہر تھے، انہوں نے کہا بھائی آپ نے جرمانہ نہیں جمع کرایا، آپ کی تو باقی جائیداد بھی ضبط ہونی چاہیے۔ تو وہ جو ٹکٹ لینے گئے تھے نا، وہ برے پھنسے۔ انہوں نے کہا بھائی ٹکٹ نہ دیں ہمیں، میری جائیداد بچا دیں۔ تو بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی۔ اب ہم ذرا خبروں پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ جی سب سے پہلے ہم بات کریں گے آرمی چیف کے تازہ بیان کی۔ اسلام آباد میں کنونشن سینٹر میں یوتھ کانفرنس سے آرمی چیف نے خطاب کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ڈائلاگ ہے یوتھ کا اور فوج کا بہت ضروری ہے۔ بہت ساری غلط فہمیاں اس طرح دور ہوتی ہیں، اور اس ڈائلاگ کے سلسلے کو جاری رہنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک خوف کی دیوار سی ہوتی ہے سویلینز کے درمیان اور فوج کے درمیان، لیکن اگر ڈائلاگ کا یہ سلسلہ جاری رہے گا تو یہ دیوار ہٹ جائے گی، لوگ دوست سمجھنے لگ جائیں گے اور محافظ سمجھنے لگ جائیں گے۔ تو یہ بڑی اچھی روایت ہے۔ DGI نے بھی خطاب کیا لاہور میں، اور اس کے بعد اب یہ خطاب آرمی چیف نے بھی کیا، لیکن ان کے خطاب کا اہم حصہ سوشل میڈیا کی طرف تھا۔ انہوں نے کہا سوشل میڈیا کی طرف سے انتشار بہت پھیلتا ہے، بلا تحقیق لوگ بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اور اگر اس بات کو آپ ریلیٹ کریں، نگران وزیر اطلاعات نے بھی یہ بات ابھی کچھ دن پہلے کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہ جو معاملات ہیں
اب کچھ لوگ انتشار پھیلا رہے ہیں، ان کو بیرونی فنڈنگ ہے اور یہ وہ، ان کا مقصد پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے پولیٹیکلی، اور 500 اکاؤنٹ بند کر دیں۔ 500 اکاؤنٹ وہ ہے، اگر وہ بند کر دیں تو پی ٹی آئی ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر آرمی چیف کا بیان بھی اس لائن میں ہی آ رہا ہے، تو اس سے ہمیں ڈائریکشن نظر آتی ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک بڑا کریک ڈاؤن ہونے والا ہے، اور اس کے بعد پاکستان میں یہ جو انتشار ہیجان کی کیفیت ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس سے ہمیں بڑی واضح ڈائریکشن نظر آ رہی ہے، اور آرمی چیف ظاہر ہے مذہبی حوالوں سے ہی بات کرتے ہیں، انہوں نے مذہبی حوالوں سے ہی بات کی، اور ادھر ادھر کی بات کرنے والوں کو تنبیہ بھی کی، اور اشارتاً انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے پاکستان کے حوالے سے بات کی کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور پاکستان کے حوالے سے انہوں نے بیرونی دشمنوں، اندرونی دشمنوں کے حوالے سے ہم سب کو وارن کیا، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ اور یوتھ کے ساتھ سوالات بھی میں نے سنا ہے کہ اس میں سوالات بھی ہوئے ہیں، اچھی گڈ ڈسکشن ہوئی، پوری ڈیٹیل میرے پاس ابھی نہیں ہے، لیکن یہ ایک اچھا سلسلہ ہے کہ یہ سوال یوتھ کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں وہ ضرور ہونے چاہیے، خاص طور پہ جو زہر عمران خان نے اگل دیا ہے لوگوں کے ذہنوں میں، اس کے بعد تو یہ ان سوالات کا جواب دینا بے انتہا ضروری ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں جناب دوسرے کیس کے بارے میں۔ نواز شریف نے جو جلسہ کیا اس میں کچھ جملے بڑے مزے کے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ ننکانہ کی تاریخ کا یہ ایک بڑا جلسہ تھا۔ شزرا منصب یہاں سے الیکشن لڑتی ہے اور بڑی دلیر خاتون ہے، ان کا ذکر مریم نواز نے بھی کیا، نواز شریف نے بھی کیا۔ نواز شریف نے اب یہ روایت بنا لی ہے کہ وہ مریم نواز کو بعد میں خطاب کراتے ہیں، حالانکہ پروٹوکول کے حساب سے نواز شریف کو بعد میں خطاب کرنا چاہیے، لیکن وہ اپنا جانشین پروف کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے مریم نواز خطاب بعد میں کرتی ہے۔ اور نواز شریف جب موڈ میں ہوتے ہیں تو پھر تھوڑا سا جگت بھی مار جاتے ہیں۔ آج انہوں نے جیسے کہا کہ میں کوئی امپورٹڈ وزیر اعظم نہیں ہوں، میں مقامی وزیر اعظم ہوں، میں مقامی وزیر اعظم ہوں، وہ ناکامی وزیر اعظم تھا۔ اس طرح کی گپ شپ بھی ماری انہوں نے، اور انہوں نے کہا نون لیگ وہ کام کرے گی جو تاریخ میں کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ انہوں نے اسکول یونیورسٹی کا ذکر بھی کیا ننکانہ کے حوالے سے، لیکن جب کرکٹ اسٹیڈیم کا ذکر کیا تو بہت زیادہ تالیاں بجی اور لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ اچھا، مریم نواز پھر آئی خطاب کے لیے۔ مریم نواز کا بڑا استقبال ہوتا ہے بھائی، بڑی تالیاں بجتی ہیں، لوگ بڑا ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ وہ جو مسائل ہیں نا ان کا ہمیں ادراک ہے، اور یہ ہم دنوں میں مہینوں میں حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک جملہ انہوں نے بہت اچھا کہا، انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف لاڈلا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ نواز شریف عوام کا لاڈلا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ کتنی دفعہ نواز شریف کو نکالا غیر جمہوری قوتوں نے، لیکن ننکانہ والے پھر چن کے لے آتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں بجلی کا اور مہنگائی کا ادراک ہے، ہمیں احساس ہے کہ زندگی بہت مشکل ہے، ہمارا مقابلہ اب کسی فتنے کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا مقابلہ بجلی کے بلوں کے ساتھ ہے۔ تو بڑی مکمل بھرپور تقریر کی، اور پی ایم ایل این کی انتخابی مہم میں یہ جلسہ بہت آگے تک جائے گا۔ جی جناب، اب کچھ بات کر لیتے ہیں سائفر کیس کی۔ سائفر کیس میں جناب اسد مجید صاحب نے تو عمران خان کی لٹیا ہی ڈبو دی۔ کچھ تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں۔ اسد مجید صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی امریکہ میں، یہ جنوری 2019 میں وہاں گئے اور مارچ 2022 تک وہاں تعینات رہے۔ 7 مارچ 2022 کو یہ میٹنگ ہوئی فیمس ڈونلڈ لو کے ساتھ۔ یہ ایک ورکنگ لنچ تھا پاکستان ہاؤس میں، اور اس میں 2-3 لوگ اور بھی تھے۔ اس کے منٹس ریکارڈ ہوئے دونوں سائڈ سے، یہ نہیں کہ یہ خفیہ معلومات تھی، یہ کان میں نہیں کہا ڈونلڈ لو نے، یہ منٹس اس کے ریکارڈ ہوئے، اور یہ سائفر اسلام آباد بھیج دیا۔ ظاہر ہے اس طرح کے ڈونلڈ لو نے کوئی دھمکی نہیں دی، لیکن ان کا لہجہ درست نہیں تھا، وہ ظاہرہ خوش نہیں تھے۔ عمران خان جب بوگیاں مار رہے تھے تو ان کا لہجہ درست نہیں تھا، تو انہوں نے کچھ لہجہ تلخ لہجے میں بات کی۔ اس حوالے سے اسد مجید نے ایک لیٹر اسلام آباد بھیج دیا، اس میں دھمکی یا سازش کا ذکر نہیں تھا، وہ سازش اسلام آباد میں پکائی۔ اس سازش کو پکانے والے شاہ محمود قریشی اور عمران خان تھے، اور انہوں نے پھر اس سازش کو بہت بڑا کر دیا۔ انہوں نے اس سازش کو اتنا بڑا کر دیا کہ یہ اپنے کنٹرول سے بھی باہر ہو گئی۔
امریکہ میں جو پاکستانی جن کا وائٹ ہاؤس آنا جانا رہتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یار وائٹ ہاؤس والے ہم پہ ہنستے ہیں کہ یار تم لوگ کس قسم کے ڈرامے کرتے ہو، کسی کو تم سے دلچسپی نہیں ہے، اور تم یہ اس طرح کہ امریکہ نے کر دی سازش، ڈونلڈ لو نے کر دی، اور ڈونلڈ لو ان کے سارے سسٹم میں اتنا بڑا بندہ نہیں ہے کہ وہ میسج دے گا سائفر والا یا پاکستان کو دھمکی دے گا، تو یہ لیکن یہ بات صحیح ہے، اسد مجید نے یہ تسلیم کیا کہ سائفر والی بات سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہت بری طرح متاثر ہوئے، تو عمران خان نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات شدید طور پر برباد کیے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ کوئی اور ملک ہوتا ہے، آپ امریکہ سے ہر وقت کشکول لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، دنیا کی سپر پاور ہے، اور آپ اس کے ساتھ کیا ڈرامے کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑے۔ آخر میں ذرا وہ مولانا صاحب کی بات کر لیں۔ مولانا صاحب کو بہت بری ہوئی کے ساتھ، وہ جناب گئے تھے کہ نمازیں بخشوانے گئے تھے، محاورہ ہے نا، نمازیں بخشوانے گئے اور روزے گلے پڑھ کے، ان کے ساتھ یہی ہوا۔ وہ تو گئے تھے کہ میں کاغذات نامزدگی منظور کروں گا، میں MNA MPA بنوں گا، اور انہیں پتہ چلا کہ انہوں نے جرمانہ ہی نہیں جمع کرایا، ان کی جائیداد بھی ضبط ہو گئی ہے، تو وہ 252 NA سے الیکشن کیا لڑنا تھا، وہ جناب عبدالحفیظ لون صاحب بلوچستان کے، وہ فٹافٹ وہاں سے بھاگے، انہوں نے کہا بھائی مجھے ٹکٹ شکٹ نہیں چاہیے، میری جائیداد میرے پاس رہنی چاہیے، تو ایسے ہی منہ اٹھا کے سپریم کورٹ نہیں چلے جانا چاہیے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔